حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 194 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 184 سال کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا اصل نام ہے محمد بن اسماعیل، اور چونکہ جس جگہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ کا نام تھا بخارا، تو بخارا کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بخاری لکھا جاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بصارت ختم ہو گئی۔ آپ کی والدہ بڑی گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا۔ آپ کی والدہ ایک رات کو سوئیں تو خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کا خلیل آیا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بینائی عطا فرما دی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح کو بیدار ہوئے تو اس حال میں کہ رات کو سوئے تھے تو آنکھوں کا نور نہیں تھا، صبح بیدار ہوئے ہیں تو اللہ نے نور عطا فرما دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں حدیث کا علم سیکھنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی طرف توجہ رہی، کیونکہ حضور کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا، اور پھر باقی صحابہ بھی اسی کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ حدیث کی طرف جو ہے وہ توجہ کی کہ حضور کے فرامین کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کی عمر میں حدیثیں جمع کرنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا، اور 10 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہی علاقے کے بزرگوں سے سن کر کتنی حدیثیں یاد کی تھیں۔ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسا حافظہ عطا کیا تھا کہ امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں حضور کی 17,000 حدیثیں ذہن میں زبانی یاد فرما لی تھی۔ 17,000 حدیثیں 16 سال کی عمر میں زبانی یاد کر لی ہیں۔ آج جو بخاری کرنے والا ہے اس کو 17 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، اور وہ امام بخاری کا نام لے کر امام بخاری کی حدیثوں کا غلط معنی بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو امام بخاری نے جمع کیا، اور پھر یہ جذبہ، یہ شوق مزید بڑھتا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا چونکہ بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 16 یا 17 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ آپ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور حج کی سعادت حاصل کی، اور پھر اپنی والدہ سے گزارش کی مجھے اجازت دیں، میں یہاں مکہ اور مدینہ میں رہ کر حضور کی حدیثوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی والدہ نے اجازت دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر حدیثیں جمع کرنا آپ نے شروع کی، اور پھر آپ کو اگر پتہ چلتا کہ کوئی دور کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلوں کا سفر کرتے اور جا کر اس بندے سے حضور کی ایک حدیث سن کر آیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اساتذہ کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے، اس دور میں یہ کتابیں عام جو ہمارے سامنے پرنٹڈ ہیں یہ تو ہوتی نہیں تھی، قلموں کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کرنا پڑتا تھا جو چیز استاد بتاتے تھے، ورنہ جو بتایا پھر بھول جاتا تھا، لہٰذا قلم اور دوات لے کر بیٹھا کرتے تھے شاگرد، اور پھر وہ ہر حدیث کو لکھا جاتا تھا۔ سارے شاگرد بیٹھ کر کلاس کے اندر حدیثیں لکھ رہے ہیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کوئی نہیں لکھتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، گزرتے گزرتے 7 دن گزر گئے۔ اب دوستوں نے کہا بھائی بخاری تم کس لیے آئے ہو بخارا سے؟ کیا تم حضور کی حدیث نہیں سیکھنا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی حضور کی حدیث ہی تو سیکھنا چاہتا ہوں، تو تم نوٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم سب نے جو نوٹس جمع کیے ہیں نا، جو لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری حدیثیں لے کر آ جاؤ۔ سب لے کر آ گئے، فرمایا اپنے سامنے کھول کر بیٹھو، کھول کر سب بیٹھ گئے، اور پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک اساتذہ کرام نے جو حدیثیں سنائی تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے من و عن وہی حدیثیں تمام طلباء کے سامنے بیان فرما دی ہیں۔ اس انداز میں آپ نے بیان کی، طلباء کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا جیسے ہمیں استاد خود پڑھا رہے ہیں، لفظ ب لفظ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کر کے ان کو سنا دیا۔ اور پھر علم دین حاصل کرنے کے دوران تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔
اسکول کالج پڑھنے والے نوجوان یا بچے کہاں جانے کی یہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، جو گھر سے بریک کے ٹائم کے لیے پاپڑ سموسے چاٹ کھانے کے لیے، برگر کھانے کے لیے، وہ بریک کے ٹائم کے لیے بھی گھر سے یا تو اسپیشل لنچ اپنا لے کے جاتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ پیسے لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا ہے، اور بغیر پیسوں کے وہ اسکول جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ بغیر پیسوں کے زندگی کیسے گزارنی ہے، بغیر پیسوں کے علم کیسے حاصل کرنا ہے، کبھی دینی مدارس کے طلباء سے جا کر سیکھیں، کبھی دینی مدارس میں پڑھنے والے علماء سے آپ پوچھیں، جس طرح کا بھی کھانا مل جائے وہ کھا لیا کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے 40 سال ایسے گزارے ہیں کہ 40 سالوں میں نے سالن کو نہیں دیکھا، 40 سال میں نے سالن نہیں دیکھا، یعنی 40 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر سالن کے آپ نے روٹی تناول فرمائی ہے۔ حضور کی حدیثیں یاد کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں بیچ میں ایسے دن بھی آتے تھے کہ پتے کھا کر، گھاس پھوس کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اور یہی جذبہ آج کے علماء کے اندر، مدارس کے اندر بھی اکثر طلباء کے اندر یہ نظر آتا ہے، جو شوق اور لگن کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مدرسے میں لنگر کیسا پکا ہے، آج مرچیں کم ہیں، آج گھی کم ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ وہ طلباء پھر اللہ کا نام لے کر جو مل جاتا ہے اسے کھا لیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مطمع نظر کھانا جسم کو طاقتور بنانا نہیں ہوتا، ان کا مطمع نظر حضور کی دین کو، حضور کی حدیث کو، حضور کی باتوں کو یاد کر کے امت کی اصلاح کے قابل بننا ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام عطا فرمایا، خاندانی طور پر آپ امیر کبیر شخص تھے، اور پھر علماء کو اپنا کردار بھی بچانا پڑتا ہے۔ بہت سارے موقعوں پر علماء کرام کو قدم کبھی پیچھے بھی ہٹانے پڑتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی باتوں کو، طعنوں کو سن کر برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر آپ کے ساتھ ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، اور وہ آپ سے باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ آپ فراخ دلی والے بندے تھے، اور آپ نے اسے اپنے بارے میں باتیں بتانا شروع کر دی، کیسے سفر کر رہے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس پوٹلی ہے، اس کے اندر 6000 اشرفیاں ہیں، یعنی 6000 دینار، 6000 سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں ایک تھیلی کے اندر۔ اب اس نے باتوں میں آپ سے بہت ساری باتیں آپ سے سمجھ لیں، پوٹلی کا رنگ اس نے دیکھ لیا، ساری باتیں سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کشتی کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا دیا۔ اس نے کہا میری اشرفیوں والی پوٹلی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، کسی نے چوری کر لی، میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی کتنی اشرفیاں تھیں؟ اس نے کہا جی 6000 اشرفیاں تھیں، اس رنگ کی پوٹلی تھی، یہ اس کا کلر تھا۔ اسے پتا تھا جب میں یہ رنگ یہ بتاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ مولوی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو لہٰذا جو پوٹلی ملے گی لوگ مجھے ہی دے دیں گے۔ اب لوگوں نے کہا جی پوری کشتی میں آپ سرچ کریں، یہیں کشتی کے اندر ہی ہوگا اور کہاں کوئی جا سکتا ہے۔ اب وہ انہوں نے پوری کشتی کے اندر سرچ کرنا شروع کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامان کے اندر بھی انہوں نے ٹٹولا، ڈھونڈا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے ایک اشرفی بھی نہ نکلی، ایک اشرفی بھی برآمد نہ ہوئی۔ اب وہ چور جو شور مچانے والا تھا وہ پریشان ہو گیا، الزام لگانے والا پریشان ہو گیا، پوری کشتی میں کسی کے پاس وہ اشرفیاں نکلی نہیں، وہ دینار نکلے ہی نہیں ہیں۔ اب جب کشتی کنارے لگی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اترے اور اپنے رستے پر امام بخاری جانے لگے، تو وہ پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، اور معذرت خانہ انداز کے اندر اس نے ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا جی مجھے معاف کریں، میں نے آپ پر الزام لگایا، میں نے جو ہے وہ تہمت لگائی، میں نے کوشش کی کہ مجھے وہ مال مل جائے، میں غلط تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر وہ کہنے لگا حضور یہ تو بتائیں وہ اشرفیاں گئیں کہاں پر، وہ دینار گئے کہاں پر؟ 6000 دینار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے پتا تھا اگر لوگ ڈھونڈیں گے میرے پاس سے ہی وہ اشرفیاں نکلیں گی، اگر میرے اوپر یہ الزام لگ جاتا کہ یہ چور ہے، اس کے پاس سے 600 اشرفیاں برآمد ہوئی ہیں، تو ساری زندگی مجھ سے کوئی حضور کی حدیث سننا گوارا نہ کرتا۔ اس لیے میں نے حضور کی حدیث کا علم آگے منتقل کرنے کے لیے 6000 اشرفیاں پانی کے اندر، دریا کے اندر بہا دی ہیں، دریا کے اندر ڈال دیں، اس لیے کہ میری عزت بچے گی تو حضور کی حدیثیں بھی آگے منتقل ہوں گی۔ مجھ پر الزام لگے گا تو لوگ ساری زندگی کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے 6000 اشرفیاں جو ہیں وہ چوری کی تھی، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ تو علماء کو کبھی کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے اس طرح کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی عزت نفس کو بچانے کے لیے کم پیسوں پر بھی کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فروغ علم دین اصل مقصد ہوتا ہے، مال و متاع اصل مقصد نہیں ہوتا۔ جن کا مقصد یہ ہوتا ہے پھر وہ پیسے تو کما لیتے ہیں
ہیں لیکن عزت نہیں. دو ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو پیسے کما لو یا عزت کما لو. عزت کماؤ گے تو لوگوں تک دین بھی منتقل ہوگا, پیسے کماؤ گے تو پھر دین لوگوں تک نہیں پہنچا سکو گے, پھر دنیا ملے گی آخرت نہیں ملے گی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے اساتذہ سے درس حدیث حاصل کیا, علم حدیث آپ نے حاصل کیا. آج ہم بے شمار اساتذہ سے پڑھتے ہیں. پرائمری میں الگ اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے, مڈل میں الگ سے یا ہائی میں الگ سے, پھر کالج میں گئے تو الگ سے, یونیورسٹی میں گئے تو الگ اساتذہ سے. سارے اساتذہ کو ملا کے اگر آپ اپنے اساتذہ کی تعداد انگلیوں پہ گننا چاہیں تو آپ بالکل گن سکتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے گنیں گے جی میرے 15 سے 20 استاد تھے, 25 اساتذہ ہیں, 30 اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے. بچپن سے لے کر آج تک آپ نے جتنے اساتذہ سے پڑھا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے, جو کسی ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر بھی کبھی پڑھا نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بخاری تمہیں سمجھاؤں گا. ارے بخاری سمجھنے کے لیے امام بخاری جیسے اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے. امام بخاری سے پوچھا گیا آپ نے کتنے اساتذہ سے درس حدیث حاصل کیا ہے, کتنے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے درس حدیث حاصل کیا ہے. اور دب کے آخو یار سبحان اللہ, 1000 استاد لوڑنا ہی مشکل ہے اس دور میں. 1000 ٹیچراں نو لوڑ کے تسی دس دیو, 1000 علماء کہاں سے آپ کو ملیں گے؟ 1000 علماء کو شاید آپ نے زندگی میں بھی, یہ محفلوں کے اندر بھی شاید نہ سنا ہو, بار بار کچھ کو رپیٹ ہو گیا آپ نے سنا ہوگا. اور پھر اتنے اساتذہ سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کیا, آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب آپ کو حدیثیں یاد تھیں. بعض روایات میں ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں. اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ موتیوں کو چنا, کچھ موتیوں کو چن کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کیا. بخاری شریف سے پہلے بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں, لیکن امام بخاری نے بخاری شریف لکھنے کے لیے کتنا اہتمام کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبۃ اللہ میں حرم پاک کے سامنے تشریف لے کر گئے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریباً 6 لاکھ یا 8 لاکھ حدیثیں جو یاد تھیں, امام بخاری نے ان حدیثوں میں سے آپ نے منتخب کر کے جو قیمتی ترین حضور کے فرامین تھے ان کو لکھنے کا آپ نے ارادہ کیا. اور ایسے ہی ارادہ نہیں کیا, ہم تو کاغذ قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا تو امام بخاری نے کاغذ قلم کو رکھا اور پھر آب زمزم کے چشمے پر تشریف لے کر گئے, اور آب زمزم سے آپ نے غسل کیا, اور پھر آب زمزم سے غسل کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس حدیث کو صحیح لکھنے کے لیے دعائیں التجائیں کیں. اور یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. اور پوری کتاب لکھنے کے لیے یہ اہتمام نہیں کیا کہ پہلی بار غسل کیا, 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر کتاب لکھنا شروع کی, اور ایک حدیث کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. نہ امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے اور پھر دوبارہ کاغذ قلم کو رکھا ہے, پھر دوبارہ آب زمزم سے غسل کیا ہے, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے, اور پھر ہر حدیث کے لیے یہی اہتمام کیا ہے. حضور کا ہر فرمان لکھنے سے پہلے امام بخاری نے آب زمزم سے غسل بھی کیا ہے, 2 رکعت نفل بھی ادا کیے ہیں, اور پھر بیٹھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے حضور کے فرامین کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا ہے. دب کے آنکھوں یار سبحان اللہ. اتنا اہتمام, اتنا ادب, اتنا احترام یہ کوئی عظیم محدث ہی کر سکتا ہے. وہ عام بندہ کیا جانے جو حضور کے ادب کے احترام کے بارے میں جہاں بات کی جائے وہ کہتا ہے جی درود شریف کی تو ثابت ہے, اے درود شریف کی تو کیوں پڑھتے ہو, کھڑے ہو کے درود شریف کیوں پڑھتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, انگوٹھے چومنے کہاں سے ثابت ہے. میں نے کہا تم ان چیزوں کو بدعت کہتے ہو, یہ تو حضور کے ذکر کی بات تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو نئی نماز ایجاد کی ہے, نئی نماز وضع کر دی ہے. بتاؤ کون سی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ثابت ہے کہ حدیث لکھنے کے لیے غسل کرو اور پھر جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھو پھر حدیث لکھو. امام بخاری نے تو بخاری کی ہر حدیث لکھنے کے لیے نئی نماز پڑھی ہے. تم کہتے ہو ہر نئی چیز بدعت ہے, تو جس بخاری کی بخاری کھول کر تم پڑھ رہے ہو اس نے بخاری لکھنے سے پہلے اتنی بڑی بدعت کی ہے. تمہاری نظر میں, تمہارے بقول امام بخاری نے بدعت کی ہے, ہمارے مطابق تو انہوں نے ادب و احترام کا حق ادا کر دیا ہے, بخاری لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے.
جس طرح حضور کے فرامین کو لکھنا تھا اس کے شایان شان لکھا ہے، کسی عام بندے کا فرمان نہیں لکھا جا رہا، یہ تو رسول خدا کا فرمان لکھا جا رہا، یہ تو محمد مصطفیٰ کا فرمان لکھا جا رہا ہے، کسی عام بندے کو خط نہیں لکھا جا رہا، کوئی شعر و شاعری نہیں لکھی جا رہی۔ حالانکہ قرآن سب سے افضل ترین ہے، لیکن بخاری کو قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہونے کا جو شرف ملا ہے وہ امام بخاری کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے شرف عطا کیا، یہ ادب، یہ احترام۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کے اندر تقریباً 7,000 یا 7,500 حدیثیں آپ نے لکھی ہیں، تقریباً 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کے آپ نے موتی جمع کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے باقی حدیثیں جو نہیں لکھی تھیں، آج کہتے ہیں جی ہر چیز بخاری سے ثابت کرو، تو بتاؤ امام بخاری کو تو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام بخاری نے ساری حدیثیں تو بخاری میں لکھی بھی نہیں ہیں، 6 لاکھ لکھتے تو پھر کتنا ان کو وقت لگ جاتا۔ امام بخاری نے بخاری شریف کو 16 سالوں کے اندر لکھا ہے، 16 سال لگے امام بخاری کو صرف بخاری شریف لکھنے کے اندر۔ اور آج تو اپلیکیشن سے کھولتا ہے، اسلام 360 سے ایپ سے کھول کر بخاری سامنے رکھتا ہے اور بخاری پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو سمجھتا ہے تو بخاری کو سمجھ گیا۔ ارے مدارس کے اندر جا، اور پہلے سال کے اندر بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی، پہلے سال کے اندر مدرسے میں داخل ہوتے ہی درس نظامی میں بخاری نہیں پڑھائی جاتی، بخاری شریف کے لیے 7 سال پڑھنا پڑتا ہے، 7 سال پڑھ کر اس قابل بنتا ہے بخاری کھول کر پڑھ سکے۔ 7 سال پڑھنے کے بعد پھر ایک عالم دین کو بخاری کھول کر علماء سامنے رکھتے ہیں، اور تو بغیر وضو کے بخاری کھول کر سامنے بیٹھ جاتا ہے اور تو کہتا ہے میں بخاری سکھاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، مگر ان میں سے صرف جو ہے وہ 7,500 حدیثیں تقریباً بخاری شریف کے اندر لکھی ہیں، اور ان میں سے بھی جو مقررات ہیں، مقررات سمجھتے ہیں یعنی جو رپیٹ کی گئی ہیں، جیسے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ حدیث امام بخاری نے ابتدا میں ذکر کی، لیکن آگے باب الصلاۃ کے اندر جب نماز کی نیت کا ذکر آیا تو امام بخاری بالفرض وہاں پر بھی اسی حدیث کو یا اس سے ملتی جلتی کسی حدیث کو رپیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ 2 مرتبہ حدیث آ گئی، چونکہ یہاں بھی ضرورت تھی، یہاں بخاری شریف کی ابتدا کے لیے نیت کی ضرورت تھی اور وہاں نماز کے لیے نیت کی ضرورت تھی، تو ایک حدیث کو 2 مرتبہ رپیٹ کیا۔ اگر یہ مقررات کو نکال دیا جائے تو بخاری شریف کے اندر تقریباً 3-3.5 ہزار حدیثیں ہیں جو ٹوٹل امام بخاری نے لکھی ہیں۔ تو باقی بتاؤ کتنی حدیثیں ہیں جو رہ گئیں امام بخاری سے۔ بخاری شریف کی بڑی اہمیت ہے، ہم مانتے ہیں بخاری شریف ہماری کتاب ہے، لیکن دیگر بھی حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی بھی اہمیت ہے۔ ہر مسئلہ چونکہ بخاری شریف سے ثابت نہیں ہو سکتا، جو بخاری کرنے والے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، بتاؤ یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے یا واجب ہے؟ یہ بخاری مسلم سے ثابت کر کے بتاؤ۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانا فرض ہے یا واجب ہے؟ بخاری سے ثابت کر کے بتاؤ۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ بخاری مسلم سے ثابت کر کے بتاؤ۔ کون سی چیز رہ جائے گی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کون سی چیز رہ جائے گی تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہ بخاری مسلم سے ثابت کر کے بتا دو۔ اس کے لیے دیگر کتابیں بھی پڑھنی پڑیں گی، فقہا کو پڑھنا پڑے گا جنہوں نے اصول وضع کیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق آپ کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے پڑیں گے، ورنہ آپ بخاری نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کتاب کو لکھا، اور تقریباً 16 سالوں کے اندر 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، آپ نے اس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اخلاص کا پیکر بن کر حدیثیں جمع کی، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا شہرہ عام ہونا شروع ہوا، آپ کا چرچا عام ہونا شروع ہوا۔ آپ جب 16 سال کی عمر میں نکلے ہیں، حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھائی ہے، پڑھتے پڑھاتے آپ کا نام اتنا بلند ہو گیا، لیکن واپس لوٹ کر آپ بخارا میں نہیں آئے تھے۔ 60 سال کی عمر میں تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی واپس بخارا میں آپ تشریف لاتے ہیں، تو شایان شان آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ امام بخاری بخارا میں آ کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب امام بخاری کا شہرہ ہوا تو بخارا کے حاکم کو پتہ چلا، تو لوگ جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بغض رکھنے والے بھی دل میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو جی بخاری کا نام تو آپ سے زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا بخاری کو کسی طریقے سے امام بخاری کو ذلیل کیا جائے۔ علماء کو تنگ کرنے کے لیے جو دیگر لوگ ہوتے ہیں علاقے کے، وہ مختلف بہانے، مختلف کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ تراشی جائے گی۔ اے پگڑی نہیں سدھی بندے، انہاں دے ٹخنے ننگے سے نہیں سن، انہاں دی ایک شلوار اتنے سی ایک تھلے سی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر علماء کو تنگ کیا جاتا ہے اور پھر مساجد اور مدارس سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا نام اتنا تھا کہ حاکم بخارا نے کہا جی آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے گھر میں آ کر ہمارے بچوں کو دین کا علم سکھائیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں حضور کے دین کو
امیروں کے در پر جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا. اگر دین سیکھنا ہے تو پھر چل کر میرے پاس آنا پڑے گا. حاکم بخارا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شرط مان لیتا ہوں، میں بچوں کو آپ کے پاس بھیجوں گا، لیکن جب میرے بچوں کو آپ پڑھائیں گے اس وقت کوئی اور جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کا علم ہے، میں کسی کو آنے سے نہیں روک سکتا. حضور کی حدیث سننے کے لیے جو بھی آئے گا اس کو آنے کی اجازت ہوگی. حاکم بخارا نے کہا کہ امام بخاری اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو بخارا چھوڑ جاؤ، اپنا علاقہ چھوڑ جاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہی وطن سے بے وطن کر دیا گیا. امام بخاری وہاں سے نکلے تو سمرقند کے حاکم نے خط لکھ کر بھیجا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن حاکم بخارا نے سمرقند کے حاکم کو خط لکھا ہمارے اپنے معاملات ہیں، بادشاہوں کے امیروں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا بخاری کو نہ جانے دینا، میں نے اسے نکالا ہے، تم اسے پناہ دو گے، یہ تو مولوی ہے، مولویوں کے کام ہے، مولوی کل چلا جائے گا، ایک آیا کل دوسرا آ جائے گا، لیکن ہم حاکم ہیں، ہمارا نظام چلنا چاہیے. تو سمرقند کے حاکم نے امام بخاری کو وہاں جانے سے بھی روک دیا. امام بخاری نے وہیں پر کتابیں رکھیں اور وہ دن تھا 29 یا 30 رمضان کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ اب تیرے اس بندے پر زمین تنگ ہو گئی ہے، اسے اپنے پاس بلا لے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ الفاظ، یہ درد مندانہ الفاظ، یہ اس ہستی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جس نے اس امت کو وہ کتاب دی ہے جو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. وہ کتاب لکھنے والا شخص اپنے وطن سے بے گھر ہو کر مر رہا ہے، بے گھر ہو کر ان کا وصال ہو رہا ہے. ایک گھر سے وطن سے بھی نکالا گیا، دوسرے میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. ادھر لوگ چاند دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے، ادھر امام بخاری والضحیٰ کے مکھڑے دیکھنے کے لیے زیارت کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم شوال المکرم یعنی عید کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بے وطنی کی حالت میں وصال ہو گیا، بے وطنی کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا، اور وہیں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تدفین کی گئی. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہوتے ہیں اللہ انہیں کیا شان عطا فرماتا ہے. امام بخاری کو قبر کے اندر دفن کیا گیا، جو مٹی اوپر ڈالی تھی اتنی خوشبوئیں کہ ہزاروں میلوں تک اس مٹی کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس قبر میں دفن کیا تھا اس کی مٹی بھی خوشبوؤں سے معطر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشبوؤں سے معطر کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے برکت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جانا شروع ہو گئے. ٹرکوں کے ٹرک یوں سمجھے کہ اڈیلے جاتے، روز مٹی اٹھا لیتے، پھر مٹی ڈالی جاتی، پھر اٹھا لیتے، جو تازی مٹی ڈالی جاتی اللہ اس کے اندر بھی خوشبو پیدا کر دیتا. اور پھر آخر جنگلہ لگایا گیا کہ کوئی آپ کی مٹی کو جو ہے وہ اٹھا نہ سکے. لوگوں نے جنگلہ بھی اٹھا دیا. پھر پہرے لگائے گئے، حاکموں نے پہرے لگائے کہ پہرا لگایا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر جو ہے وہ سلامت رہے، اور پہرا رکھا گیا. پھر بھی لوگ جو ہے وہ آتے اور آپ کی قبر سے مٹی کو اٹھاتے، پھر آپ کی بارگاہ میں جا کر آپ سے التجا کی گئی. آج جو کہتے ہیں امام بخاری کا وسیلہ نہ، کہتے ہیں جی بزرگوں کا وسیلہ نہ لو، بخاری پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امام بخاری کا وسیلہ جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قبر پر جا کر عرض کی گئی آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ اس مٹی سے خوشبو کو ختم کر دے، ورنہ یہ پہرے لگانے بہت مشکل ہیں، ہم کس طرح آپ کی قبر کی حفاظت کریں گے. اور پھر دعا کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی کی خوشبو کو ظاہراً جو ہے وہ ختم فرما دیا. باطناً یقیناً آج بھی وہ مٹی جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہوگی. لیکن وہ سمرقند جہاں پر امام بخاری کو جانے سے روکا گیا، 2 سالوں کے اندر وہاں پر ایسا قحط پڑا کہ ان کے جانور مرنا شروع ہو گئے، درختوں کے اوپر پھل نہیں لگتے ہیں. آخر کسی فقیر سے جا کر کہا گیا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو اس فقیر نے کہا جس فقیر کو تم نے سمرقند میں داخل نہیں ہونے دیا ذرا اس کی قبر پر جا کر معافی مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں اس امام بخاری کے وسیلے سے دعا مانگو. اور پھر وہ لوگ ان کی قبر پر گئے، جا کر امام بخاری کے وسیلے سے دعا مانگی. کوئی آثار بارش کے نہیں تھے، لیکن امام بخاری کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمرقند کے اوپر رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرات وقار یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ اسلاف ہیں. الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سنی، امام مسلم بھی سنی، امام ترمذی بھی سنی، امام ابن ماجہ بھی سنی. یہ سارے محدثین اللہ کے فضل سے سنی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود مقلد تھے. آج جو غیر مقلدیت کا نعرہ لگانے والا ہے کہتا ہے مقلد ہونا جائز نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا جس بخاری کی تو حدیث لیتا ہے وہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کے مقلد
मुतक़ल्लिद थे, वो ख़ुद तक़लीद करते थे। तू इमाम बुखारी की सिर्फ बुखारी खोल कर बैठेगा तो तू इमाम बुखारी की भी तक़लीद कर रहा होगा। तक़लीद का मतलब होता है पैरवी करना, उसके रस्ते पर चलना, उसकी बात पर एतमाद करना। तो हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर एतमाद करते हैं, उनकी तहक़ीक़ पर एतमाद करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरमियान कितना फ़र्क है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी मेहनत से हदीसें जमा की हैं, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मक्का मदीना के अंदर सहाबा को खुद नमाज़ें पढ़ते हुए देखा है, खुद नमाज़ें पढ़ते हुए देखा। जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिसकी हदीसों पर हम एतमाद करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम बुखारी के उस्तादों के भी उस्ताद हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं। इसलिए हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पर भी एतमाद करते हैं, इमाम बुखारी पर भी एतमाद करते हैं। ये सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन किसकी बात को कैसे लेना है उसके लिए पहले इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन हासिल करने का ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।